اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولو من یدعا الی الجنت یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے پہلے کن لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اولو من یدعا الی الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ جو خوشی اور غم میں اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے اور انہوں نے اللہ کے ذکر کی محفل سجائی ہے، تو کیا ہم اپنی زبان پر سبحان اللہ کا ورد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی زبان سے الحمدللہ نہیں کہہ سکتے؟ اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کر سکتے؟ آؤ حدیث پاک سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ، اب ترجمہ سننے کے بعد انشاءاللہ اگر بھیجے میں گھسے گا تو آپ حضرات ضرور سبحان اللہ بولیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ من قال سبحان اللہ و بحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، کوئی مجمع سے سوال کر سکتا ہے کہ آخر مولانا لکھیم پور سے آئے ہو، ایک مسئلہ کلیئر کرتے جاؤ، آخر کتنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا؟ سینکڑوں کو معاف کرے گا، ہزاروں کیے بیٹھے ہیں، ہزاروں کو معاف کیے گا، لاکھوں کیے بیٹھے ہیں، لاکھوں کو معاف کیے گا، کروڑوں کیے بیٹھے ہیں، کروڑوں کو معاف کیے گا، ان گنتوں بے شمار گناہ کیے بیٹھے ہیں، آخر اللہ کتنے گناہوں کو سبحان اللہ الحمدللہ کی برکت سے معاف کرے گا؟ تو میں کہوں گا ابھی حدیث پاک پر غور کرنے کا مقام نہیں، ارے اگلا ٹکڑا سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحَرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، سبحان اللہ کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بریلی سے آواز آئی، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ سبحان اللہ کا معنی کیا اللہ پاک ہے، کیا معنی ہے؟ ارے کم از کم عربی میں نہ بولو، اردو میں بول دو اللہ، کیا اس بات میں بھی شک ہے؟ کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہے، تو سبحان اللہ کا معنی یہ اللہ پاک ہے۔ تو کیا اللہ ہمارے کہنے سے پاک ہوگا؟ نہیں، وہ تو پاک ہے۔ تو جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کہتا ہے فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ اسے سب معلوم ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ رب کہتا ہے فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے، تیری پاکی بیان کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ تو رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں تو پاک ہوں، لیکن جس نے مجھے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ تو اب بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ تو یہ خوشی کی محفل ہے، اور آج ہم اس محفل میں آئے ہیں، ہم یہاں سے لے کے کیا جائیں گے؟ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو اپنے دامن میں کیا لے کے جائیں گے؟ یہاں سے جاؤ گے، 12 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، کوئی پوچھے گا کہ وہاں فلاں جگہ پہ گئے تھے، رات بھر جگہ، آخر حاصل کیا ہوا، آخر تمہیں ملا کیا؟ تو آؤ میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں میں حاضری لگانے کے بعد ہمیں ملتا کیا ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت علامہ عثمان دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ اکرام بیٹھ کر اللہ کے نبی کا میلاد بیان کر رہے تھے، حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے، اور ہم لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، حضور پر درود پاک پڑھ رہے تھے، حضور کے آنے کی بشارتیں سنا رہے تھے، حضور کے آنے کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ اسی اثنا میں اس محفل میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ جہاں حضور کی میلاد منائی جاتی ہے وہاں حضور تشریف لایا کرتے ہیں، اور ہم اس عقیدے کے ساتھ، ہم یہ عقیدہ رکھ کے حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہے عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، شاعر نے کہا تھا سنا ہے، جی لیکن میں کیا کہتا ہوں، یقین ہے آپ ہے عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، یقین ہے آپ ہے عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، جشن دستار قرت، حافظ و قاری عارف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حضور کا میلاد بیان کر رہے، اسی اسنا میں میرے آقا تشریف لائے، ایکو کم کرو، اسی اسنا میں میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے پوچھا ہے میرے صحابیوں اس وقت کیا ذکر کر رہے ہو، تم کون سی گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اس وقت آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا میلاد میں کیا کہہ رہے ہو؟ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، بےایمانہ ہم سبحان اللہ و الحمدللہ کا ورد کر رہے ہیں، آپ پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں، آپ کے آنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس بات کو، حدیث پاک کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں اگر تم میلاد منا رہے ہو تو سنو، میلاد منانے کی برکت سے تم پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، آج سے 1450 سال پہلے مدینے میں بیٹھ کر صحابہ اکرام حضور کا میلاد منا رہے ہیں، کس طریقے سے منا رہے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، حضور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، حضور کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں، حضور کے آنے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ہم بھی اسی طریقے سے میلاد منا رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ہم بھی حضور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم بھی حضور کے آنے کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ جملہ نوٹ کرو، جب صحابہ اکرام 1450 برس پہلے حضور کا میلاد منائیں، میلاد کی برکت سے شفاعت ان پہ واجب ہو جائے، آج ہم میلاد یہاں منائیں گے اور میلاد کی برکت سے کل قیامت کے دن ہم بھی حضور کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے، ہم بھی حضور کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ جیسے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا اسی انداز میں حضور کا میلاد مناؤ۔ صحابہ نے کیسے منایا؟ جب صحابہ اکرام حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے جسم خشک لکڑی کے تنے کی طرح بن جاتے تھے، کہ ان پہ پرندے بھی بیٹھ جائیں تو خبر نہیں ہوتی تھی، ان پہ پرندے بھی بیٹھ جائیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، اور خدا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ تو نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، ابھی حضرت کا کلام بھی ہم اور آپ کو سننا ہے، اور حضرت علامہ نعمت صاحب قبلہ کا خطاب بھی سننا ہے، اور ہم سارے لوگوں کو رات ہی میں نکلنا ہے۔ اب تو یہیں قیام کر لیں گے۔ بس جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے 2-3 باتیں اس پر میں بیان کر دوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ میں نے جس